الله صلى الله عليه وسلم عني وهذا في نوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت في بلاد خضراء واسعة وقلت إن هذا لرؤيا. فلما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر رضي الله عنه، فقال مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. قال فلما اجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت سفيان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن كأضراس، وقد ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم، فلو قد قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء فقال لم يبق غيري ما اتبعته أبدا. فافترقنا وقلت هذا رجل قتل أخوه أبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل وقلت له مثل ما قال سفيان بن أمية، فقال لي مثل ما قال سفيان بن أمية. قلت فاكتم علي، قال لا أذكره. فخرجت إلى منزلي فعملت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت سفيان بن سلحة فقلت إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجو. ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره. ثم قلت وما علي وأنا راح من ساعتي، فذكرت له ما صار الأمر إليه. فقلت إنما نحن منزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذنوب من ماء لخرج. وقلت له نحن مما قتل صاحبي، فأسرع الإجابة. وقلت له إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج مناخة. قال فاستعدت أنا وهو يأكل، انطبقني قال وانطبقت وقمت عليه. قال فسلكنا سحرا فلم يرجع الفجر حتى التقينا أن يأسج، وغدونا حتى التقينا إلى الحسة فنجد ابن عاصم رضي الله عنه فيها. قال مرحبا بالقوم، فقلنا وبك. فقال إلى أين مسيركم؟ وقلنا ما أخرجك؟ فقال وما أخرجكم؟ قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذاك الذي أقدمني. فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة فعنقنا بظهر حذر كافنا، فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا، فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال اسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سر بك فسر بقدومك وهو يستدركم. فأتبعني المشي فطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه وكان السلام بلفظ ألف وقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال تعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك الزهر لك عقلا لديك أن لا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد منك المواطن عليك معاندا للحق فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يكذب ما كان قبله. قلت يا رسول الله على ذلك؟ قال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله. قال خالد وتقدم عثمان وعمر رضي الله عنهما فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان قدومنا في سفر سنة 8. قال والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بأحد من أصحابه فيما حسبه كذا في البداية. وأخذه أيضا ابن عساكر نحوه مطولا كما في كنز العمال. میرا بھی دوست کی بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کی جازیت رکھی ہے کہ عالمی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی
اگر ذہن میں آ جائے کہ مجھے حق قبول کرنا ہے تو وہ سفر میں بھی اپنی دوسروں کو دعوت دیتا ہوا جائے. حالانکہ اس نے خود اسلام قبول نہیں کیا, اس کے دین میں آئی ہے اسلام قبول کیا. کیونکہ آپ لاطنی کی سنت ہے کہ آپ سفر میں بھی دعوت دیا کرتے ہیں. آج کل تو بیچارے لوگ ایسے عقل ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ عقل پر کو نکالا جاتا ہے. یہ دین سیکھنے کے اسباب اور ذرائع اور موجود ہیں, اس کے علاوہ تو آپ کو کیوں اس طرح ہے کہ نکلو, کیا ضرورت ہے نکلنے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال کسی ایسے شخص کو آ سکتا ہے جو سیرت سے بالکل جاہل اور ناواقف, سیرت سے بالکل جاہل اور ناواقف ہو, اسے خیال آ سکتا ہے کہ نکلنے کی کیا ضرورت. ایسے جاہل کو یہ خیال آ سکتا ہے جو سیرت سے ناواقف ہو کہ نکلنے کی. جب لوگوں تک دین کے پہنچنے کے ذرائع موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے. یہ خیال کسی ایسے جاہل بھی نہیں آ سکتا ہے اس کی طرف سے. صرف یہ ہے کہ دعوت ایسا پتہ نہیں خریدا ہے تو قلم سے, اخبار سے, وسائل سے, موبائل سے یہ خریدا ہے. یہ آپ کا خیال بالکل باطل ہے. آپ کا خیال یہ کہ ہاں ایسے بھی دعوت کا فائدہ ہو سکتا ہے. دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہ پڑا کرتے سوا میں دعوت, سوا میں دعوت ہے, خروج سوا میں دین ہے. یعنی دین کے بقا کا مدار خروج پر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نفر میں داخل پر عذاب کی دھمکیاں خدا میں نہ ہو. عالمی سطح پر عبادت کر رہا ہوں کہ مسلمان ابھی تک یہ سوچتا ہے کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے. راہ دین سیکھنے یہ نکلنا دین تو ہم سیکھے ہوئے ہیں اور دین سیکھنے کے اور بھی ذرائع ہیں. کیا ضروری ہے کہ آدمی جماعت میں سیکھے دین سیکھنا ضروری ہے کہ ہاں میں تو بہتر کر رہا ہوں. یہ خیالات لوگوں کے دماغوں میں ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ سمجھنے کا کوئی دین سیکھا جائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ خروج یہ قامت دین کے لیے ہے اور دین سیکھنا خروج کا ابتدائی مرحلہ ہے. خروج کا ابتدائی مرحلہ ہے. آگے سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنا خروج کا منتہا مقصد ہے. جو پہلا دین سیکھنا تربیت کا منتہا مقصد نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اصل مقصد دین سیکھنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے تو اگر جاہل سیکھنا عالم میں نکلے اور جاہل جیسا نکلے لوگ سمجھتے ہیں کوئی وقتی مدرسہ ہے سامنے وقت لگانا, کوئی وقتی مدرسہ ہے اس کا نصاب پورا کرنے کے لیے ہم اس میں داخل ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے کہ آپ سفر میں بھی دعوت دیا کرتے ہیں. وہاں جا کے کام ہوگا, وہاں جا کے کام شروع ہوگا, وہاں جا کے کام شروع ہوگا. اور دعوت بھی ایسے نہیں کبھی بتاؤ کون سا راستہ سہولت کا ہے, کون سا راستہ معمول اور محفوظ ہے, کون سے راستے سے ہمیں جانا چاہیے. حالانکہ آپ کے قتل کا ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کی گرفتاری کے لیے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی محفوظ چھپا ہوا ایسا راستہ ہو جس سے عام لوگ میں چلتے ہوں. ایسا راستہ بتاؤ.
عام راستوں سے ہٹ کر کوئی خفیہ راستہ بتاؤ جہاں سے ہم چھپتے نکل جائیں. اس کا مطلب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ایک راستہ یہ ہے، مگر اس راستے تو میں ہمیں راستے سے راستے سارا مال لے کر نکل رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے ڈاکٹروں کا ہے جہاں سے آپ جانا چاہ رہے ہیں آدمی کو پسند کریں سارا مال لے کے جا رہے ہوں وہ راستہ ڈاکٹروں کا راستے اختیار کرے آدمی. جن آدمی اس سے کہا جا رہا ہے اس راستے میں ڈاکو ہیں اور لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں. ہمیں کیا وجہ ہے کہ ان کی دعوت ہے. دونوں ڈاکو آپ کو ملے، دونوں سے آپ نے بات کی، دونوں نے میں نے عرض کیا کہ آپ کے وسلم کی سنت تھی، یہی آپ کے صحابہ کی سنت. اس کا ایسا ہوں ماحول کہ ایک آدمی اگر اس کی دین میں آ گئی ہے کہ اسلام قبول کروں تو یہ نہیں کہ وہ خاموشی سے خود چل دیتا. راستے میں ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتا ہوا، دوستوں سے دعوت دیتا ہوا. میں لے رہا ہوں اللہ کے راستے میں آنے کے لیے. اور بھائی یہ بھی سمجھیں کہ میرے بعد میرے بھائی کا خط آیا کہ تو بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقلمند تھا، میرے جیسے آدمی اسلام سے ناواقف ہے، یہ بات تو نہیں آتی ہے. لیکن جب خط آیا تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے اور دین میں داخل ہونے کا میرے اندر تقاضا پیدا ہوا اور میرے دل میں اسلام کی رغبت اور بڑھ گئی. اور مجھے وقت یہ خوشی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا ہے. ہم تو مسلمان ساتھی بارے میں پوچھتے اور آپ مسلم والے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کہاں ہے وہ کہاں. ہم تو مسلمان ساتھی کو پوچھے خراب کہاں ہے. اپنے کافی کے بارے میں خالد سے خالد کے بارے میں تو وہ کہاں ہے. خالد فرماتے کہ میں نے خواب بھی دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت کم علاقے میں ہوں اور اس علاقہ انتہائی قحط زدہ علاقہ ہے. اور میں نے دیکھا خواب میں کہ اور میں اب جو ہماری تعداد کرتے کرتے اتنی کم رہ گئی ہے کہ ہم داڑوں کی طرح ہو گئے. داڑوں اتنے پیچھے دو ادھر زیادہ ہوتے ہیں کیا تو ہماری حیثیت ہماری تعداد وہ داڑ کی تعداد کی طرح کم رہ گئی ہے. یعنی لوگ سارے ہمارے بڑے بڑے اشراف سب اسلام میں داخل ہو گئے. اب ہم تعداد میں کم رہ گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پر عجم پر سارے آتے جا رہے ہیں. اگر ہم بھی ان کے پاس چلے جائیں کر جمع کر لیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزت ہمارے لیے عزت ہے، ان کا شرف ہمارے لیے شرف ہے. لیکن کہتے ہیں کہ صفوان نے انکار کر دیا، صفوان نے انکار کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انکار کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میرے علاوہ کوئی نہ رہے دنیا میں اور تو ہم چاہوں گے تباہ کرنے
تب بھی ان پہ اتباع کریں تو کہتے ہیں کہ مان کے چلا جی نے کہا کہ ہاں یہ صفوان یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا بعض بدل میں مارے گئے ہیں. چنانچہ پھر میرا جینا آئی کہ میں گزر کے بیٹھے میں نے اکرما سے ملاقات کی کہ اکرما میں اس کام کے لیے جا رہا تھا. میں نے صفوان بن امیہ سے یہ بات کی تھی اور میں نے وہ ساری بات اکرما سے کی. اکرما نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان بن امیہ نے دیا. سامنے ایسے بات جواب انہوں نے بھی یہ سب جواب دیا کہ میں تو ان کباب کبھی نہیں کروں گا چاہے دنیا میں کوئی باقی نہ رہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے میری بات تو تم میرے سفر کو چھپائے رکھنا کسی بھی کرنا ٹھیک ہے تم جواب کسی بھی کرنے وہاں سے نکلا اپنے گھر آیا اور میں نے اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور میں سواری پہ سوار ہو کر روانہ ہوا. وہاں سے چلا میں تم یہ میں عثمان چلانے گیا. میں نے کہا عثمان اتنے طرح کے کہ میرا دوست بھی ہے اگر میں اس سے ذکر کر دوں اپنے سفر کا اور اپنے ارادے کا اور مجھے امید ہے یہ شاید بات مان لے. مجھے یاد آیا کہ اس کے لیے آپ اس سے بدل کیے گئے ہیں بدلنے میرا دین چاہے سے تذکرہ کرنے کا. لیکن سر مجھے خیال آیا کہ حرج کیا ہے بات کرنے میں. بات کر کے دیکھیں بات کر کے دیکھیں کیا بات کرنے میں کیا ہے. مانے گا نہیں مانے گا اللہ کی ہدایت ہے. بات تو کر کے دیکھیں. اور میں تو جا ہی رہا ہوں میرے لوگ کو روکنے والا ہے نہیں. میں تو جا ہی رہا ہوں اگر کسی کے ساتھ میں نے کہا دیکھو بھائی یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ اعلیٰ وجہ پر ہماری بات چکے ہیں اور ہماری حیثیت تو اب اس لومڑی کی طرح ہو گئی ہے کہ اگر لومڑی کے دل میں ایک دور پانی لگا دیا جائے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے باہر نکلنے. یعنی اپنے حقوق کی مثال دے رہے ہیں. آپ کو بتایا پانی کا ڈوز